النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کل احترام پیر طریقت راہبر شریعت جناب صاحبزادہ سید محمد مشتاق احمد شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، دیگر قابل صد احترام علماء کرام، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام پیر طریقت راہبر شریعت جناب صاحبزادہ سید محمد مشتاق احمد شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، دیگر قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحبزادگان، معزز مہمانان گرامی اور قابل صد احترام حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں اس عظیم الشان عرس مبارک کی تقریب میں حاضر ہونے کا شرف عطا کیا۔ الحمدللہ ہماری یہ سعادت کہ ہم سب کو اس عظیم الشان عرس مبارک کی تقریب میں حاضر ہونے کا یہ شرف ملا۔ بس دو تین بنیادی باتیں جو میں کر رہا ہوں اس کو بڑی توجہ اور غور سے سنیں۔ عقیدے کی بات ہے اور یہ دور ہے جس دور میں عقائد کا حشر ہو رہا ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، ٹی وی پر بیٹھ کر لوگ ولایت کی اور ولیوں کے پاس جانے کی ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے علاقے میں اللہ رب العزت نے ایسی ایسی ہستیاں عطا کر رکھی ہیں کہ جن کے صدقے سے ہمارے ایمان اور عقیدے سلامت ہیں۔ بس یہ بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ ایک مرد کامل کی بارگاہ میں جا کر بیٹھنا، ان کے چہرے کو تکنا، ان کی باتوں کو سننا، وہاں بیٹھ کر عبادت اور مجاہدے کرنا، یہ سب بات کی بات ہے۔ جب کوئی شخص کسی مرد کامل کی تلاش میں وقت گھر میں نکلتا ہے تو اس کا ایک ایک قدم بھی اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت رکھا جاتا ہے۔ اور اس بات پر میں صرف اشارتاً قرآن پاک کی اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تھے اور باری تعالیٰ نے ان کو چلتے ہوئے ایک ہی نشانی بتائی تھی کہ موسیٰ جس جگہ پر دو دریاؤں کی سرزمین ملے اور یہ پکی ہوئی بنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے وہاں پر میرا وہ مرد کامل تمہیں مل جائے گا۔ قرآن گواہ ہے کہ جب وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں دو دریاؤں کی سرزمین ملتی تھی، قرآن کہتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا، بس اس جگہ پر ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے اس خاص بندے کو پا لیا۔ تو یہاں ایک بنیادی بات جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ اس جگہ پر پکی ہوئی کٹی ہوئی تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں کود گئی، جہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس جگہ پر ولی کامل کا قدم لگ جائے وہاں موت زندگی سے بدل جاتی ہے۔ تو جب ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آ کر بیٹھیں گے تو ہمارے مردہ دلوں کو زندگی کیوں نہیں ملے گی؟ ان کی بارگاہ میں بیٹھنے سے مردہ دلوں کو بھی زندگی ملتی ہے۔ پھر حاضرین مکرم، چونکہ موسیٰ علیہ السلام ان کی تلاش میں نکلے اور قرآن کہتا ہے فوجدا، بس ان دونوں نے پا لیا۔ پایا تب جاتا ہے جب کوئی کسی کی تلاش میں نکلے تو پتہ یہ چلا کہ
ولیوں کی تلاش میں نکلنا یہ خود سنت انبیاء بھی ہے، اور نبی کی سنت پر عمل کرنا یہ یعنی عبادت ہے۔ اس لیے اس کر رہا ہوں کہ جب کوئی بندہ فقط تلاش میں نکل پڑتا ہے، ملنا نہ ملنا بات کی بات ہے، اس کا تلاش میں نکلنا، ایک ایک قدم طے کرنا، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت نکالا۔ بعض لوگوں کو یہاں پر ایک شک گزرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اگر موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تو کیا نبی ولی کی تلاش میں بھی نکل سکتا ہے؟ اس طرح کو ولی کی شان نبی سے زیادہ تو نہیں ہو جاتی؟ اور بعض لوگوں نے اس اعتراض سے بچنے کے لیے کہا کہ خضر علیہ السلام بھی نبی۔ یاد رکھیں جمہور علماء کا جس بات پر اتفاق ہے خضر علیہ السلام وہ نبی نہیں ہے، وہ اللہ کے ولی ہے، اور ایسا ذہن میں کبھی گمان بھی نہیں لانا چاہیے کہ ولی کی شان کو نبی سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ نہیں، ولی کو تو جو کچھ ملتا ہے وہ ملتا ہی نبی کے قدموں کے صدقے سے، مگر اللہ رب العزت نے ایسی سنت اصلیہ قائم کر دی کہ ہمارے آقا کے بعد کیونکہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا تھا اور قیامت تک یہ سے چلنا تھا، تو باری تعالیٰ نے اس در کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن پاک کے اندر بھی ایسی مثالیں قائم کر دی۔ اب آپ کو ایک ایسی مثال دے رہا ہوں جس میں کسی کو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہاں تو بعضوں نے کہہ دیا کوئی نبی، کسی نے کہا ولی۔ دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام وہ نبیہ نہیں ہو سکتی، ولیہ، جو کہ عورت مقام نبوت پر فائز نہیں ہوتی، مگر مریم علیہ السلام جن کی زیر نگرانی پرورش پا رہی ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، زکریا علیہ السلام ہے۔ اور زکریا علیہ السلام جب ان کے بند حجرے میں داخل ہوتے، باہر تالا لگا ہوتا، کسی کے آنے جانے کا راستہ نہ ہوتا، قرآن کہتا ہے کہ زکریا علیہ السلام جب بند حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل پڑے، بے موسم پھل دیکھے، پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ عرض کرنے لگی ہوگا من عند اللہ، یہ صاحب اللہ کی بارگاہ سے آئی۔ زکریا علیہ السلام نہ جانے ساری زندگی کہاں کہاں دعائیں کرتے رہے، مؤخر ہوتی رہی، آخری عمر تک اولاد نہیں ملی تھی۔ جب مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے، قرآن کہتا ہے وہاں کھڑا ہو کر زکریا علیہ السلام نے پھر مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے کہ مولا کیا ہوا؟ اگر میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی اس قابل نہیں ہے، اگر مریم کو بند کمرے میں بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو یہی کھڑا ہو کر میں بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مجھے بڑھاپے کی عمر میں بیٹا عطا کر۔ کہتے ابھی قدموں سے ہٹنے نہیں پائے تھے، باری تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، خوشخبری سنا دی کہ زکریا جا تجھے مبارک ہو، تیرے گھر بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ تو خدا اگر دینے پہ آ جائے تو نبیوں کو بھی ولیوں کے صدقے بیٹے بھی عطا کر دیتا ہے، یہ بھی کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ یہ سابقہ نبیوں کی باتیں تو ہو گئی، کیا ہمارے آقا کی بھی کوئی ایسی سنت ہے؟ تو ایک بات آپ کو یہ بھی سنانا چاہ رہا ہوں، ہر شخص اس بات سے واقف ہوگا کہ ہمارے آقا کے ایک غلام ہو گزرے ہیں جن کو لوگ اویس کرنی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مرتے درویش کہ جنہوں نے آقا کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر زندگی کے 20 برس گزارے مگر آقا کے بددعا مکڑے کی زیارت نہ کر سکی۔ وہ ایک الگ چیپٹر تھا، مگر میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں ان کا مقام یہ تھا کہ کئی بار میرے آقا صحابہ کرام کے جلسے میں جب ان کے اجتماع میں بیٹھتے کارن اور یمن کے علاقے کی طرف منہ کر لیتے اور صحابہ سے فرماتے کہ میرے صحابیوں ادھر بھی میرا ایک غلام رہتا ہے، جب ادھر سے ہوا آتی ہے تو میرے سینے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ آقا ان کا تذکرہ کرتے، میرے آقا نے وصیت فرمائی کہ میرے پردہ فرما جانے کے بعد یہ میری قمیض مبارک لے جانا، جا کر اویس کو دینا اور اویس سے کہنا کہ آقا نے فرمایا تھا میری گناہ گار امت کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ بخاری شریف کے کلمات بتا رہا اور آقا نے ساتھ خوشخبری بھی دے دی کہ اس ایک اویس کی دعا سے باری تعالیٰ فلاں قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری گناہ گار امت کی بخشش فرماتی ہے۔
آقا کی اس وصیت پر باقاعدہ عمل ہوا. مگر میں جس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں, ارے کبھی سوچے کہ آقا جو ایسے کرنے سے دعا کے لیے بھیج رہے ہیں, کبھی غور کیا کہ اس کائنات میں ہمارے آقا سے بڑھ کر دعا قبول کس کی ہوتی ہوگی, اور آقا سے بڑھ کر دعا کرنے والا کون ہوگا؟ پھر آقا نے ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کروانے کا حکم کیوں دیا؟ ان سے دعا کیوں کروائی؟ یہ ایمان افروز بات بتانا چاہ رہا ہوں. ارے آقا سے بڑھ کر دعا کرنے والا تو کوئی نہیں تھا. آقا نے اس لیے دعا کروائی کہ میرے آقا قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اپنی ایک سنت قائم کرنا چاہ رہے تھے کہ لوگوں ولیوں سے دعا کروانا یہ خود سنت مصطفیٰ بھی ہے, یہ خود کملی والے کی سنت بھی ہے. آقا نے خود بھی ان سے دعا کروائی, اور اللہ نے ان کی دعا سے آقا نے خود فرمایا کہ فلاں قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ گناہ گار امت کی بخشش فرما دے گا. آخری بات جو اس من میں کرنا چاہ رہا ہوں, حاضرین مکرم یہ نوٹ کر لیں اور اس بات کو اپنا عقیدہ بنا دیں کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا, ان سے دعائیں کروانا, یہ سب کچھ تو ہے ہی, مگر یاد رکھیں اللہ کے ولی کی شان اور مقام یہ ہے کہ کوئی مرد کامل اگر فقط تک لے تو اس کی تکنے سے بھی من کی دنیا بدل جاتی ہے. اگر وہ نگاہ کر دے اس کی توجہ سے بھی من کی دنیا بدل جاتی ہے. اس پر قرآن کے بھی میں دلائل دے سکتا ہوں, مگر میں تفصیلات میری چونکہ وقت اتنا نہیں ہے, بس آپ کو ایک سادہ سی لٹکی سی بات بتا رہا ہوں کہ مرد کامل کی نگاہ سے بھی کیسے بیڑا بدل بگڑی ہوئی سنور جاتی ہے. آپ نے دیہاتوں میں یہ بات سن رکھی ہوگی, بسا اوقات چھوٹا بچہ بیمار ہو جائے تو عورتیں کہتی ہیں اسے فلاں کی نظر لگی. یہ بات سنی ہوئی ہے یا نہیں؟ نظر لگتی ہے. یاد رکھیں یہ صرف دیہاتی خاتون کی بات نہیں ہے, یہ میرے آقا کا فرمان ہے. میرے آقا نے فرمایا نظر کا لگنا حق ہے. فرمایا یہ اتنی ظالم شے ہے کہ نظر پاک کوئی سوار کو گھوڑے سے نیچے گرا دیتی, حتیٰ کہ قبر تک پہنچا دیتی ہے. اور میرے آقا اپنے شہزادوں کو حسنین کریمین علیہ السلام کو اس شر سے بچانے کے لیے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے. اگر اتنی بات پر اکتفا کریں تو سمجھ آ گئی کہ بری نظر لگتی ہے. اور میرا سوال بڑا سادہ سا ہے, ارے اگر بری نظر لگ سکتی ہے تو کیا اچھی نظر نہیں لگ سکتی؟ اگر بری نظر کوئی سوار کو گھوڑے سے نیچے گرا سکتی ہے تو کسی پیر استاد کی نظر لگ جائے تو گرے ہوئے کو دوبارہ سوار بھی کرا, کسی غوث الاعظم کی نگاہ ہو جائے گرے ہوئے کو سوار بھی کرا دے. اس لیے اللہ والوں کی مجلس میں جایا کرو, بیٹھا کرو, ان کی توجہ لیا کرو. خدا کی قسم توجہ بھی ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا. میرے آقا نے فرمایا میری امت کے 70,000 ولی ایسے ہوں گے جو قیامت والے دن بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے, اور خود تو جائیں گے مگر ان میں سے ایک ایک کو یہ حصہ دے دیا جائے گا کہ جاؤ اب جن 70,000 کو چاہتے ہو پھر بغیر حساب کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. اور وہ کن کو لے کے جائیں گے؟ جو ان کے ساتھ جڑ چکے ہوں گے, جو ان کے ہو چکے ہوں گے. اس لیے دوستوں کسی مرد کامل کے لڑ لگ جاؤ, کسی کے ہو جاؤ, خدا کی قسم ان کی توجہ بھی ہو گئی تو دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ میری حاضری کو بھی قبول فرمائے, آپ سب کی حاضری بھی قبول فرمائے, اس آستانے کے فیض کو جاری و ساری رکھے اور ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.